ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں میں، اس پہ پھر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ دیکھ لیں وقت سب کا آتا ہے۔ کل یہی موبائل فون تھا جس کو اسکول اور کالجز سے بےعزت کر کے نکالا گیا تھا کہ یہاں اس کا استعمال منع ہے۔ آج وہی موبائل فون ہے جو وہ سارے اسکول اور کالجز کو چلا رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ حضرت فنونا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا۔ میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا۔ دیکھنا اس دن ثابت ہوگا، پہلا لفظ محبت ہوگا۔ کبھی کبھی تو میں حد کر دیتا ہوں، خود کو دیکھتا ہوں رد کر دیتا ہوں۔ 4 سال کی عمر تک اس کے والدین اس کو گونگا سمجھتے رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ بچہ پہلی بار بولا۔ اس کے والدین ہمیشہ اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ یہ بچہ دنیا میں سروائیو کیسے کرے گا۔ وہی بچہ البرٹ آئنسٹائن بنا۔ 11 سال کی عمر میں اسے ٹیم سے نکال دیا گیا کیونکہ اسے ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ اسی لڑکے کو دنیا مشہور فٹ بالر لیونل میسی کے نام سے جانتی ہے۔ اسے اسکول سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ وہ انتہائی کند ذہن بچہ ہے جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ الیکٹرک بلب سمیت 1000 سے زائد ایجادات کا مالک بنا تھامس ایڈیسن۔ منگیتر فوت ہو گئی، بزنس ناکام ہو گیا، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، 8 الیکشن میں شکست ہوئی، لیکن پوری دنیا اسے امریکہ کے 16ویں صدر اور ابراہیم لنکن کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی ہارے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ زندگی میں کوشش جاری رکھیں۔ بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا، ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا۔ محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے، محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے، تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا۔ منافق کا لفظ نفاق سے ہے۔ نفاق کے معنی اس سرنگ اور غار کے ہیں جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی دوہرا معیار۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ بیک وقت مسلمانوں اور کفار میں مقبول ہونا منافقت ہے، یعنی ایک ہی وقت میں آپ حق کا بھی ساتھ دیں، آپ باطل کے بھی ساتھ کھڑے ہوں، یہ منافقت ہے۔ تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ جب بھی کسی کا ساتھ دیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ دیں، منافقت نہ کریں، دوہرا معیار نہ رکھیں۔ یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہیں وہ لوگ جو منافقت کرتے ہیں، جو منہ پہ کچھ ہیں آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ جو اندر ہے وہی باہر رکھیں، دوہرا معیار چھوڑ دیں۔ اے عہد حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے۔ اے عہد حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے۔ راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے چراغ جلیں گے۔ عبد الرحمن السدیس جو اس وقت امام کعبہ کے منصب پہ فائز ہیں، جن کو پوری امت مسلمہ قابل رشک نظروں سے دیکھتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں غصے میں بھی ہوتی تھی تو مجھے یہی کہتی تھی کہ جا بیٹا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے۔ دیکھیں اس بات میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ماں کے ان الفاظ نے ان کو کس قدر و منزلت سے نوازا ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ غصے میں مائیں بچوں کو لعن طعن کرتی ہیں، برے القابات سے نوازتی ہیں۔ قبلہ اس بات سے گریز کیا کریں کیونکہ ہم نہیں جانتے ہوتے کہ کون سی گھڑی اللہ کے عرش کو مقبولیت کو پہنچ جائے۔ اس لیے جب بھی پکاریں اچھے اور عمدہ الفاظ سے پکاریں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے تم مجھ سے گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی عطا کروں گا۔ اللہ سب کو عزتیں اور بلندیوں کی چوٹیاں دکھائے، آمین۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت اس دنیا میں فتنہ و فساد کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مونا بیوٹیکر کہتا ہے کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ہر وقت ڈنگ مارنے پر تلا رہتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور اسلامی تعلیمات کی دشمن ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے مطابق
عورت ان کے مقدس کلامات کو چھو نہیں سکتی اور مقدس مقامات پر جا نہیں سکتی۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومت الکبریٰ میں عورتوں کے ساتھ لونڈیوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے بہادر خاتون جون آف آرک کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے اسلام پر اور محسن انسانیت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہوں نے عورت کو یہ مقام دیا، اگر ماں ہے تو جنت ہی اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ آج وہی عورت اسی اسلام سے آزادی چاہتی ہے جس نے اس کو عزت اور مقام عطا کیا۔ اسے تو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ یہ سیکھنے ایک عربی حکایت ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے خستہ حال گھڑی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ گھڑی تمہارے پردادا کی ہے اور 200 سال پرانی ہے۔ یہ گھڑی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس گھڑی کو گھڑیوں کی دکان پر لے جاؤ اور پوچھو وہ اسے کتنے میں خریدیں گے۔ تو واپسی پر لڑکے نے بتایا کہ گھڑی کی حالت دیکھ کر اس کے 5 درہم سے زائد قیمت دینے کو تیار نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ اب اسے وہاں جا کر بیچو جہاں قیمتی نوادرات کی فروخت ہوتی ہے۔ تو لڑکے نے واپسی پر خوشی سے بتایا کہ وہ اس کی قیمت 5000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ تو اس پہ باپ نے کہا کہ اب اسے عجائب گھر لے جاؤ اور فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کرو۔ تو لڑکے نے حیرت سے بتایا کہ وہ اس کی قیمت 50,000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا، اس کی قیمت لگا کر میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ خود کو ان لوگوں میں ضائع مت کرنا جہاں تمہاری قدر و منزلت نہ ہو۔ تمہاری قدر وہی لوگ کریں گے جنہیں انسان کو سمجھنے کی پرکھ ہوگی، لہٰذا ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جانا۔ اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کیا ہے، ہر لیلا کے لیے قیس اور ہر رانجھے کے لیے ہیر۔ ہر نامکمل ذات کا وہ مکمل حصہ کہیں نہ کہیں رکھا ہے، اور اس دوسرے نامکمل حصے کی تکمیل بھی اول الذکر سے ہے، وہ بھی اپنے مبتدا میں جانے کے لیے اتنا ہی بے چین ہے۔ اگر آپ شمس تبریزی ہیں تو دور کونیا میں کوئی رومی آپ کا منتظر ہے، اور اگر آپ رومی ہیں تو دور صحراؤں میں بغداد کے سرائے میں بیٹھا شمس تبریزی بھی آپ سے ملنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولانا روم کہ پانی میں تلاش کر، پیاس پیدا کر، ہیچ شخص سے خود بخود شیگے نشد، ہیچ آہن خود بخود تیگے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کہتے ہیں کہ لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، کوئی شخص اللہ کا خود بخود ولی نہیں بن سکتا، مولوی مولا روم نہیں بن سکتا۔ بدو بارگاہ رسالت عزت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ حضور فرماتے ہیں، اللہ۔ تو وہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور کہتا ہے، با خدا، پھر تو ہم کامیاب ہو گئے۔ حضور پوچھتے ہیں، وہ کیسے؟ تو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کریم ہے، اور کریم جب کسی پہ قابو پا لیتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کہتے جھومتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اب جہاں تک وہ نظر آتا رہا، ہمارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے رہے اور اس کا جملہ دہراتے رہے، ساتھ یہ فرماتے رہے، وَقَدْ وَجَدَ رَبِّي وَقَدْ وَجَدَ رَبِّي، باخدا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، باخدا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کریں، اللہ سے ہمیشہ نیک گمان رکھیں، جیسے آپ کی گمان ہیں، جیسے توقعات ہیں، ہمیشہ زندگی میں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، نیک گمان رکھیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے، اور ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ میرے عزیز، میں کسی پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، میری نسبت ہے تو فقط گنبد خضرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میں ہر اس شخص کا خادم ہوں جس نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا۔ اسی لیے میں نے میر ظفر اللہ خان جمالی پر ویڈیو بنائی تھی۔ یہ آپ کی نسبت ہے، آپ جس سے مرضی رکھیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آج آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا پی پی کے ہیں، جس بھی پارٹی کو مرضی سپورٹ کریں، لیکن یاد رکھیں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب مٹی ڈال دی جائے گی اوپر، تب ایک دیدار ہوگا، تب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے۔ قربان جاؤں، وہاں پہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، وہاں کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔